آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم بڑی بڑی مہنگی ادویات کھاتے ہیں تو آرام کیوں نہیں آتا۔ اصل میں آرام نہ آنے کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ دوائی کا غلط منتخب کرنا، دوائی کا غلط استعمال، مقدار خوراک میں کمی بیشی، اور سب سے بڑی چیز ہے کہ دوائی کے مزاج کے ساتھ ہم غذا کا مزاج مقرر نہ کریں۔ ایک بات یاد رکھیں اور یقیناً یہ حقیقت ہے، آپ نے سنا ہوگا، ایک پنجابی میں مثال دیتے ہیں، کسی کو ماں موافق تے کسی کو ماں بادی۔ یہ دال ماش کے متعلق کہا جاتا ہے، کسی کو وہ فائدہ دیتی ہے اور کسی کو نقصان۔ محترم، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو مزاج ہے اس کے مطابق آپ جو چیز کھائیں گے۔ اگر آپ تندرست ہیں تو آپ اللہ کی تمام نعمتیں جو ہیں وہ کھا سکتے ہیں، لیکن جب آپ میں کوئی معاملہ بگڑ گیا ہے، کوئی بیماری ہو گئی ہے، آپ کا جسم جو ہے وہ بیمار پڑ گیا، تو پھر آپ کو پرہیز جو ہے وہ ضروری ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہیں پہ سفر کر رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں حرارت کی تیزی تھی، تو راستے میں کسی جگہ دودھ اور کھجوریں میسر ہوئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ خود بھی پیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیا، لیکن کھجوریں آپ نے خود کھائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دی۔ ابھی تھوڑا سفر آگے اور کیا تو کہیں سے اونٹنی کا دودھ اور دلیا میسر آ گیا، جو کا دلیا، تو آپ نے خود بھی کھایا، جی بھر کر کھایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ جی بھر کر یہ دودھ بھی پی لیں اور دلیا بھی کھا لیں۔ تو محترم بھائیوں، جب آدمی تندرست ہوتا ہے تو وہ دنیا کی ہر چیز کھاتا ہے، اس کو فائدہ دیتی ہے، لیکن جب آپ بیمار پڑ گئے ہیں تو آپ پر ایک حد جو ہے وہ مقرر ہو گئی ہے کہ ان اشیاء کو نہیں کھانا، اس سے آپ کو نقصان ہوگا، اس سے آپ کی طبیعت جو ہے بگڑ جائے گی۔ میں نے دیکھا ہے بہت بڑے مفکر، بہت بڑے عالم، بہت بڑے ڈاکٹر، بہت بڑے طبیب، میں تو کچھ بھی نہیں، میں تو ایک ادنا سا طب کا طالب علم ہوں، وہ بڑے دعوے کرتے ہیں، وہ ایک نسخہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں، وہ 7 قسم اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں جھوٹے پر خدا کی لعنت، اللہ کی قسم اس کو اس سے فائدہ ہوا۔ بھئی ٹھیک ہے، اس کو اس سے فائدہ ہوا، لیکن آپ ہر شخص پہ وہ کیسے جو ہے وہ مسلط کر سکتے ہیں کہ اگر ایک چیز گرم ہے تو وہ خشک مزاج والے کو بھی فائدہ دے گی، گرم مزاج والے کو بھی فائدہ دے گی، اور تر مزاج والے کو بھی فائدہ دے گی؟ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ قانون فطرت کے خلاف ہے۔ کبھی گرمی کے بعد یکدم سردی نہیں آتی اور کبھی بھی سردی کے بعد یکدم گرمی نہیں آتی، ایک موسم کے بعد دوسرا موسم آہستہ آہستہ چینج ہوتا ہے، آہستہ آہستہ تبدیلی ہوتی ہے۔ جس آدمی کے جسم میں خشکی بڑی ہوئی ہے اس کو آپ اس کی گرمی بڑھا دیں، وہ خشکی کم ہو کر لیول پر آ جائے گی، اور جس کے اندر رطوبت زیادہ ہے اس کو خشک اشیاء دیں، اس کی رطوبت کی زیادتی کم ہو کر لیول پر آ جائے گی، اور جس کی خشکی زیادہ ہے اس کو گرم اشیاء دیں، اور جس کے جسم میں گرمی زیادہ ہے اس کو تری والی چیزیں دیں، تو جسم جو ہے وہ صحت کی طرف جانا شروع ہو جائے گا۔ اب یہاں مدارج مرض کی بھی بات ہے، اور اس میں مدارج مرض کے مطابق مدارج اغذیہ اور ادویہ کا تذکرہ آتا ہے، تو اس لیے خود
कोशिश ना किया करें किसी नुस्खों को इस्तेमाल करने की, बल्कि किसी काबिल तजर्बेकार हकीम के पास जाएं और बाकायदा दवाई खाएं और अपनी सेहत जो है वो बहाल करें। आजकल नेट पर बहुत सारे नुस्खा नवीसी हो रही है और बहुत से लोग उससे नुकसान उठा लेते हैं, या एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज ए बैड। और फिर ये भी देखना है कि आपका मिजाज क्या है, आपको देना क्या है, खुराक, दवाई की खुराक कितनी देनी है और उसके साथ खाने के लिए क्या देना है। जब तक हम इस पर अमल नहीं करेंगे, आप फायदे की बजाय नुकसान उठाएंगे। अगर एक आदमी को निमोनिया होता है, वो दवाई ले जाता है, घर जाकर लस्सी पीता है, मुझे बताए दुनिया की कौन सी साइंस कहती है कि उसको आराम आ जाएगा। या एक आदमी को जरकान हो गया है, वो जाकर अंडे भून कर खाता है, टिक्के कबाब खाता है, दुनिया की कौन सी साइंस है जो कहे कि उसको आराम आ जाएगा। इसलिए अपने मजाज के मुताबिक अशिया खाएं। और फिर एक और जो अवाम में पाया जाता है, खुद ही मिजाज मुकर्रर कर लेते हैं। अक्सर अवाम जो है वो कहती है जी पुदीना जो है ये ठंडा होता है, हालांकि पुदीना जो है वो गर्म खुश्क है और इंतहाई गर्म खुश्क। जो दोस्त जो तिब्बी तुलबा व तालबात ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं, तिब सीखना चाहते हैं, उस्तादुल हुकमा हकीम सैयद नेमत अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह उनके 6 नब्ज़ें 6 सबाक 6 नब्ज़ें कुल इमराज के तहत जो तिब सीखना चाहते हैं वो राब्ता कर सकते हैं।